السلام علیکم دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم میں، طبرانی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کی ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی کہانی بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں۔ کس کی؟ پچھلے زمانے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے جادوگر رکھا ہوا تھا، وہ اس کو جادو بتاتا اور وہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جادوگر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا کوئی پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، تم کسی نوجوان کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ تب بادشاہ نے اس وقت کے ایک نوجوان، بلکہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار نوجوان کو جادو سیکھنے کے لیے چنا۔ جب وہ نوجوان جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا دور تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ نوجوان اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگ گیا۔ اب جب اس راہب کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس نوجوان کو لذت آنے لگی۔ اس سے راہب نے پوچھا کہ تو کس طرح آیا ہے، کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو نوجوان نے کہا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس راہب نے کہا، تو دین سیکھ۔ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن اور دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان دیتا ہے۔ فرمایا، تو دین سیکھ۔ نوجوان اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگیں، اور ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ اور وہ نوجوان کہتا، میں مسلمان ایسے نہیں ہوا بلکہ تجربہ کر کے ہوا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی کا سارا وقت اس راہب کے پاس گزارتا۔ میں ایک دن رستے میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، یعنی سانپ تھا۔ وہ راستہ روک کے کھڑا تھا اور وہ بچہ کہتا، یعنی وہ نوجوان کہتا کہ لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، راستہ بند تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا تو میں نے کہا، اے اللہ، اگر وہ جادوگر سچا ہے تو اس اژدہے کو مار دے۔ پر وہ اژدہا نہیں مرا۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ تب وہ اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی کہ دین کی باتیں سچی ہیں۔ اگرچہ اس دور میں صرف انجیل ہی تھی۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کہتا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ پوچھتا کہ کہاں وقت گزارتے ہو؟ تو وہ نوجوان جو تھا وہ بات گول کر جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس نوجوان میں روحانیت پیدا کر دی۔ وہ جو بھی دعا کرتا، مثلا کوئی بیمار اس کے پاس آتا تو وہ اللہ کا نام لے کر کوئی دعا کرتا اس کے لیے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، یعنی جو بھی آتا وہ اس کے لیے دعا کرتا اور وہ صحت یاب ہو جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک درباری تھا جو اس کو پنکھا وغیرہ جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ کوئی ایسی بیماری ہوئی اسے کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ تو کسی نے کانوں میں اس کو نوجوان کا پتہ بتایا۔ وہ درباری اس نوجوان کے پاس آیا تو نوجوان نے کہا، شفا تو تمہیں ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، یعنی جس کا میں غلام ہوں تمہیں بھی اسی کا غلام ہونا پڑے گا۔ وہ درباری کہتا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا، میں تیار ہوں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ طبرانی میں موجود ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگی تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ واپس دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح شفا ملی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے شفا دی ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، میرے علاوہ بھی نعوذ باللہ کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، وہی رب ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہیں نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کروایا اور اس نے اس بچے کا، یعنی اس نوجوان کا پتہ بتایا۔ پھر اس نے اس نوجوان کو بھی ستایا تو اس نوجوان نے اس راہب کا پتہ بتایا۔ تو بادشاہ نے اس راہب کو اور وہ جو درباری تھا اسے قتل کر دیا، اسے قتل کروا دیا۔ اور وہ جو نوجوان تھا اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ اسے جا کے پہاڑ سے دھکا دے دو۔ تو اس کے درباری جو تھے وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پہ جب وہ اسے لے کر آئے تو اس نوجوان نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، تیری اپنے لیے انہیں اپنی جو رحمت ہے یا اپنی جو ہے جلال، اس کا ایک جلوہ دکھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے اور وہ بچہ زندہ بچ گیا، اور وہ واپس بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اسے کہا کہ دیکھو، میں سچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے جو ساتھی تھے یا اپنے درباری تھے انہیں کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے سمندر کے بیچ اسے دھکا دے آؤ۔ تو اس کے درباریوں نے ایسے ہی کیا، کشتی میں اسے بٹھایا اور اسے لے گئے سمندر کے بیچ۔
تب اس نوجوان نے دوبارہ دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے تو اسے ان لوگوں کو اپنا جلوہ دکھا. تو ایسا ہی ہوا کہ ایسا طوفان آیا اور وہ سارے جو لوگ تھے بادشاہ کے بھیجے ہوئے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ نوجوان پھر سے بچ گیا اور وہ واپس بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں سچا تھا، میرا رب سچا تھا اور اللہ نے مجھے بچا لیا. تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ کیا یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، اس سے کیسے جان چھوٹے گی. تو اس نوجوان نے کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، تو ایسا کر، تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ اور سارے جو شہر ہے نا اس کو اکٹھا کر، سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر، اور تو مجھے تیر مارنا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تو مجھے تیر کیسے مارنا، تو پھر میں اس طرح سے مر جاؤں گا. بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نے اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس نے تیر ہاتھ میں پکڑا. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن تجھے یہ جو تیر ہے اللہ کا نام لے کر چلانا پڑے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مطلب دین سے نہیں ہٹا لیکن قربانی اس نے اپنی دے دی نا. تو اس نے بادشاہ نے ایسے ہی کیا، جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لے کر یعنی اللہ کا ذکر کر کے اس نے تیر چلایا تو وہ تیر اس کے ماتھے میں لگا اور وہ مر گیا. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو سارا مجمع تھا وہ سارا مسلمان ہو گیا اور وہ بادشاہ کے خلاف ہو گیا. تو دوستو یہ ہوتی ہے ساری بات ایمان کی پختگی کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح میں ایمان ہی رکھے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پہ کوئی مشکل وقت آتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کی روح سے تھی، یہ میں نے خود سے نہیں آپ کو سنائی، یہ کوئی کہانی نہیں تھی بلکہ ریالٹی تھی. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.